سب سے پہلے رپورٹ کارڈ میں آج بات کریں گے نیب کے ملزم ڈپٹی ڈائریکٹر LDA جو کہ لاہور کے اسپتال میں زیر حراست تھے اور انتقال کر گئے۔ محمد سلیم کو LDA کمرشلائزیشن فیس کرپشن کیس نے نیب نے گرفتار کر رکھا تھا، جنہیں ستمبر 2017 میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ محمد سلیم جگر کے عارضے میں مبتلا تھے، جنہیں 8 دسمبر کو علاج کے لیے کیمپ جیل سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ دوران علاج اسپتال میں چل بسے۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں نیب کی جانب سے گرفتار سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں جاوید بھی انتقال کر گئے تھے، جن کے انتقال کے بعد بھی ہتھکڑیوں میں جکڑی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھیں اور اس کے اوپر بھرپور رد عمل بھی سامنے آیا تھا۔ اسی تمام صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ اور سوال آپ کے لیے اس طرح سے ہے، زیر حراست ایک اور ملزم کی ہلاکت، ذمہ دار کون ہے؟ حسن نثار صاحب، سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے۔ 1 سال سے زیر حراست تھے اور ملٹیپل ان کو بیماریاں بھی تھیں اور 20-25 دن سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ملک الموت ذمہ دار ہے، جسے سلیس زبان میں نا موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ تفصیلات چاہیے تو پوسٹ مارٹم کی اگر رپورٹ ہے تو وہ دیکھ لیں آپ۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن نیازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ نیازی صاحب ٹھیک، ایک اور اس طرح کا معاملہ پیش آنا، انتظار کر لیا جائے اس کا آپ کے خیال میں؟ نیازی صاحب، ایک اور واقعہ کچھ ہی دن کے فاصلے سے پیش آنا، آپ کیا سمجھتے ہیں سوال کے جواب میں؟ دیکھیں جی، ایک بات تو اپریشیٹ کرنی ہوگی کہ نیب جتنے کیسز جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہیں، یا جن کیسز کے اوپر اب تک بڑی میڈیا کے اوپر بھی وہ بڑے کر و فر کے ساتھ آئے ہیں اور اس کی وضاحتیں کرتے رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ دیکھیں کہ لگتا یوں ہے کہ یہ جیسے نیب کی یہ ذاتی دشمنی ہے جو نیب نے پالی ہے۔ چاہے یہ پروفیسر صاحبان کا کیس ہو، جس کے نتیجے میں یہاں کے یونیورسٹی آف سرگودا لاہور کا کیمپس جو ہے، ان کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا یہ سلیم کا کیس ہو، یا اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، سعد رفیق کے نیب کے DG نے جو ہے ایک اس کو بخار چڑھ گیا تھا، 3-4 دن کے لیے وہ بیک ٹو بیک 7-8 چینل کھڑکا دیے، اور ہر چینل میں جو ان کی زبان تھی وہ بڑی قابل گرفت تھی۔ وہ ایسی گندی زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اور ایسا جیسے کوئی لگتا ہے کوئی ذاتی، جیسے وہ اکبر شہزاد کر رہے ہیں نا، اوپر وفاد چوہدری صاحب کر رہے ہیں، اپنے گربان میں جھانکے بغیر کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کبھی وہ انہوں نے نہیں دیکھ ہوگا، لیکن وہ زبان جو ہے نیب والوں نے اپنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی دفعہ بات ہوئی جب مجاہد کامران صاحب رہا کے آئے اور انہوں نے نیب کی کتھا سنائی، اس وقت بھی کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے، جو کہ سو موٹو کے اندر ایسی چیزیں کہ اب تو انہوں نے فیصلے بھی دینے شروع کر دیا کہ فلانا بندہ جیل چلا جائے اور فلانا بندہ رہا کر دیا جائے۔ تو اس صورت میں یہ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سو موٹو لے گا اور کوئی نہ کوئی لوئر کورٹ کا سینئر جج جو جا کے اس کے بارے میں تحقیقی رپورٹ دے گا۔ نہیں ہوا۔ میاں جاوید کی موت جو صفقانہ، وہ کہتے ہیں گروسم ڈیتھ، جس صفقانہ طریقے سے سامنے آئی ہے، اس کے بعد جو سلیم کی جو موت آئی ہے، یہ اس میں بھی ایک شکاوت، سنگ دلی جو ہے وہ بالکل ابھر کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے اندر نیب کے اندر جو رہونت ہے، اور ایک عرصے سے نواز شریف کو کہہ دیا گیا کہ 5 بلین جو ہے الیکشن کے اوپر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا، پارٹی بن کے کہ $5 بلین کی منی لانڈرنگ کی انڈیا، اور پھر کہا کہ وہ رات ہم نے اس لیے دی تھی، کل صفائی جب کسی چیز کو بتاتے ہیں تو اتنے بڑے بھرپور طریقے سے بتاتے ہیں کہ پورے لوگوں کے کانوں تک پہنچے، تردید آتی ہے معمولی سی۔ میرا خیال ہے کہ ایک میرے نزدیک تو بدنام زمانہ ہے۔ ان میاں جاوید کے اوپر بھی کیا ایک ایسے ہی کو سسپینڈ کر دیا 2 سپاہیوں کو۔ بھائی DG چیئرمین نیب کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا؟ دیکھو ذمہ داری آتی ہے، یہ کسی سینئر DG نیب بھی ہے لاہور والے کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا؟ ذمہ داری کیا ہے؟ لوگ تو یہ ہوتا ہے ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ریلوے منسٹر سے کہا جاتا ہے، ہونی چاہیے، یقیناً باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، اتفاق ہے محض اس طرح کے 2 واقعات ایک کے بعد ایک پیش آنا، یا پھر وجہ کوئی اور؟ دیکھیے، یہ
اس کے ذمہ دار ہمارے پیارے چہیتے حکمران ہیں، حکمران طبقہ ہے، جنہوں نے بڑی محنت، چالاکی اور مکاری سے ایسا گلا سڑا نظام بنایا کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور، جنہوں نے ایسا نظام بنایا کہ نیب، ایف آئی اے، پولیس، ایف بی آر سمیت کسی بھی ادارے میں غریب کی کوئی سنوائی نہیں، اور بااختیار لوگوں کے لیے گھر کا ماحول ہے اور چور دروازے اور پتلی گلیاں علیحدہ ہیں، جنہوں نے ایسا نظام بنایا کہ بڑے الزامات والے وزیر بھی بن جاتے ہیں، مشیر بھی لگ جاتے ہیں، بڑے الزامات والا شہباز شریف اسمبلی میں خطاب بھی کرتا ہے، منسٹر انکلیو میں بھی رہتا ہے، پی ای سی کے چیئرمینی بھی لے لیتا ہے، اور ان کو جیلوں میں مرضی کی جیلیں ملتی ہیں، بیڈ ملتے ہیں، گدے ملتے ہیں، ہیٹر ملتے ہیں، لحاف ملتے ہیں، جبکہ کم الزامات والا ہے میاں جاوید جو ہے سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا ہے، جنہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ شرجیل میمن کی جیل 5 سٹار ہوتی ہے، پرویز مشرف صاحب کے علاج باہر ہوتے ہیں، ڈاکٹر عاصم کا علاج باہر ہوتا ہے، نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے روزانہ میڈیکل بورڈ بنتے ہیں، جبکہ غریب میاں محمد سلیم ہو یا میاں جاوید ہو، جب تک کاغذی کاروائیاں ہوتی ہیں سانسیں نکل جاتی ہیں، جنہوں نے ایسا نظام بنایا کہ ڈاکٹر عاصم سے کیپٹن صفدر تک، نواز شریف صاحب سے سعد رفیق تک کسی کو ہتھ کڑی نہیں لگتی، جبکہ غریب میاں جاوید کی ہتھ کڑی مرنے کے بعد بھی نہیں اترتی، جنہوں نے ایسا نظام بنایا کہ بڑوں کو ضمانتوں پر ضمانتیں اور پلی بارگینوں کے آپشنز، جبکہ غریب جیب کترا ہو، گٹن کے ڈھکن کا چوری کرنے والا ہو یا 1000 دھنیے والا ہو، تھانے کچہریوں حوالاتوں میں رل کر مر جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سارے جو حکمران ہیں، یہ کل کے، آج کے اور آنے والے کل کے، کہ جیل میں مرنے والے، فاقوں سے مرنے والے، انصاف نہ ملنے پر مرنے والے، بر وقت علاج نہ ہونے پر مرنے والے، سب کے ذمہ دار یہ ہیں، اور ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اور ان سے ہی پوچھا جائے گا۔ حکمران طبقے کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب؟ بابر ستار لیکن حکمران طبقے سے مراد ان کی یہ ہے کہ 18 اگست سے پہلے والا، ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بیچارے جو آج کل جو خلافت راشدہ جو آئی ہے، اس کے بارے میں ان کا خیال نہیں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے خلافت راشدہ کے بارے میں کہنا کہ یہاں پہ خلافت مدینہ قائم ہوئی ہو، اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی جیسے ہمارے انہی کے طرز پہ ایک نظام حکومت چل رہی ہو، تو ان کا قطعاً اشارہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ کا کام ہے خلافت جو ہے نا ریاست مدینہ کے بارے میں سوچنا۔ نیازی صاحب، کہ میں جن لوگوں کے جنہوں نے نام لیے ہیں ان کے لیے ہماری جانیں قربان، میں ان لوگوں کو ان لوگوں سے کبھی بھی کمپیئر نہیں کروں گا، نمبر 1، خواہ مجھے جتنا بھی بغض ہو میرے اندر اور جتنی بھی نفرت ہو، مگر میں کبھی بھی کمپیئر نہیں کروں گا۔ نمبر 2، اسے بغض تو نہیں، اس کے لیے تو اور ہونا چاہیے کہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اچھا سن لے نیازی صاحب، سن لے بھائی جان، میں نے بھی آپ سے بھی سن لیا نا، میں نے بھی سن لیا میری جان، میرا مینڈا نیازی سائیں، آپ کی حکومت ہے، سن لیں۔ دوسری چھوٹی سی بات کہ یہ ہوتا ہے جسہ ہے 4 مہینوں کے، میں نے ان میں لکھا ہے، آپ ان باتوں کی ہے کہ بڑے الزامات والے مشیر بن جاتے ہیں، وزیر لگ جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ لگ جاتے ہیں، تو اور 4 مہینوں میں جتنا کوئی ان کا حصہ ہے ان کو دے دیں، اور 37 سال جتنا ان کا ہے ان کا دے دو۔ واہ بھٹی صاحب واہ۔ اور پلیز اللہ کے نام پہ ان پاک ہستیوں کے نام بھٹی صاحب وہ تو ریاست مدینہ کا جب کہیں گے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب۔ بابر ستار صاحب، ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے لیے معیار کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تو ابھی جو زیر حراست بڑی شخصیات ہیں وہ بھی تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں، نیب کا جو معاملہ رہتا ہے ان کے ساتھ اس کے اوپر، تو وہ ان کو کتنی وقت ملتی ہے ان کے تحفظات کو؟ دیکھیے نیب کے 50,000 مسئلے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جوڈیشل کسٹڈی کے اندر فوت ہوا ہے تو اس کا الزام میرا نہیں خیال کہ ہم نیب کے اوپر لگا سکیں گے، کیونکہ جو 90 دن کی کسٹڈی، جتنی بھی کسٹڈی نیب کی حراست میں ہو تو ایک بات ہے، لیکن اگر کوئی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے پھر تو وہ عام پرزن میں ہے نا، تو اس کی ذمہ داری۔ دیکھیے ایک بڑا ایشو ہے، اور وہ بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک چیز ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے، یا کم از کم کہتا ہے کہ وہ گارنٹی کرتا ہے، وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی، اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ جو ہم نے تصاویر دیکھی، ہتھ کڑی لگی ان صاحب کی، سرگودا یونیورسٹی والے جن کی وفات ہو چکی تھی، وہ اس رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی بریچ ہے۔ اور عام حالات میں نیب کے اندر ہم نے واحد چیمہ کی اور ان کی فیملی کی تصویریں دیکھیں، یہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی بریچ ہے۔
اور یہ ایک روٹین کے اندر چیز ہوتی ہے. سو ایک یہ بنیادی ایشو ہے کہ ایک تو ہم اکیوزڈ اور کانوکٹ کے درمیان فرق نہیں کرتے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں. دوسرا یہ کہ ایک کنوکٹڈ پرزنر کے کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور انڈرمائن نہیں ہونے چاہیے, ہم اس کے اوپر کبھی بات نہیں کرتے. آپ کبھی اگر اسلام آباد کی کچہری میں آ کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک کمرہ ہے جہاں پہ جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں انہیں رکھا جاتا ہے. وہاں اس کمرے کی اتنی بری حالت ہے, اس میں 250-300 لوگ یہ بند کر دیتے ہیں کہ کیا گائے بھینسوں کو بند کیا جاتا ہوگا کہیں پہ, اور اس کمرے کو دیکھ لیں تو اس کی زیادہ بری حالت ہے. وہاں لوگ گرمیوں میں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہاں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ایک عام شخص وہاں جا نہیں سکتا. سو یہ اس صورتحال میں ہم رکھتے ہیں. اگر آپ ہماری پریزنس کو ویسے دیکھ لیں کہ کیپیسٹی کتنے لوگوں کی ہے اور وہاں پہ لوگ کتنے رہتے ہیں, تو جو مرضی کسی نے کیا ہو, لیکن حوالات میں یا کنوکشن کے بعد بھی اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں وہ آپ سلف نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارم کی بات نہیں کی. پرزن جو ہے یہ ایک بڑا بنیادی کمپوننٹ ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا, اس کی ریفارم کی ہم نے آج تک بات نہیں کی. اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریفارم کی بات کریں, اس کے اوپر نظر ثانی کریں, وہ اور طرح کے کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کا. سو یہ بڑا ایک فنڈامنٹل ایشو ہے. اور تیسرا ایشو جو ہے وہ ٹارچر کا ہے کہ آپ, اور اس میں نیب کو باقیوں کے ساتھ بھی شامل کر لیجئے, ایک عام ایس ایچ او کا جو رویہ ہے یا آئی او کا جو رویہ ہوتا ہے تھانے کے اندر, وہی نیب والوں کا بھی رویہ ہے. لیکن یہ اکراس دا بورڈ ایک پرابلم ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹارچر کے اوپر بیسڈ ہے. یہ بھی ایک بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے فیلئر کا. اکراس دا اس پہ بورڈ بھی ہمیں رائٹ ٹو بات کرنی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے بابر صاحب کے خیال میں. سلیم صافی صاحب, تو پھر گزشتہ جو حکمران تھے, حکومتیں تھیں, انہوں نے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا تھا سیریس لیول کے اوپر جیل میں قیدیوں کے حوالے سے؟ اب یہ اگر کہا جائے کہ اب خود پر وقت آیا ہے تو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر غلط تو نہیں ہوگی یہ بات؟ ہاں نہیں, بالکل یہ تو ہے, لیکن میں بھی ذمہ دار حکمران طبقے کو سمجھتا ہوں. حکمران وہ ہوتا ہے جن پہ تنقید مشکل ہوتا ہے اور ان کی تنقید آپ کو بھاری پڑتی ہے. حکمران وہ ہوتا ہے جن کے پاس قانون بنانے اور اس کو نافذ کرنے کا قوت نافذہ ہوتا ہے. تو میں حکمران طبقے ہی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. حکمران طبقے کو آپ بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ اب رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی بات بابر صاحب کر رہے تھے, تو اس پر یہ کتنا بڑا سوال اٹھتا ہے, کیونکہ ان کے جو ہمسائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم نے ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی, بیمار ہونے کے بعد انہوں نے اچھے ڈاکٹر سے چیک کرانے پر اور تشدد نہ کرنے کی بھی بات کی تھی. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, جو پوری گفتگو بابر صاحب کر رہے تھے, کتنی ضرورت ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی کے اوپر کام کرنے کے لیے جو جیلوں میں قید ہیں قیدی ان کے لیے؟ دیکھیے, جو جیل ہے وہ دراصل ہمارے یہاں جو جیلیں ہوتی ہیں وہ ڈرگ ڈینز ہوتے ہیں. وہ وہاں آپ کون سا کرائم ہے جو وہاں نہیں ہوتا, ڈرگ سے لے کے یعنی یہاں تک ہوا کہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل ٹیررسٹ جو ڈیتھ سیل میں تھا, وہ ڈیتھ سیل میں اس کے پاس سے 9 انٹرنیشنل سمز برآمد ہوئی تھیں, اور وہاں سے اس نے اس وقت جنرل مشرف تک کو ٹیلی فون کر دیا تھا. تو یہاں یہ صورتحال ہے جو آپ کی جیل کی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا ذکر ہے, یہ بہت افسوسناک ہے. اس سے پہلے جس کا نیازی صاحب یا دوسرے ساتھی بات کر رہے تھے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. جو ڈیتھ سے ان کسٹڈی ہوتی ہے وہ ویسے ہی انڈر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اسی لیے پہلے بھی جب یہ سوال اٹھا تھا تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں, جب کسی کو آپ اریسٹ کرتے ہیں تو پہلا کام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا میڈیکل چیک اپ کرائیں. اگر اس کے پاس اس کی ہسٹری میں ہارٹ ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تب وہ ٹارچر کے زمرے میں نہیں آئے گا اگر اس کی ایک نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی ہسٹری نہیں ہے اس طرح کی اور آپ ڈیورنگ کسٹڈی اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر وہ اسٹریس اور ٹارچر کے زمرے میں آئے گا. اب اس کیس میں لیکن ان ساری چیزوں کے بعد کسی کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کیس ختم ہو گیا. وہ کیس کا میرٹ آف دا کیس بالکل ایک مختلف چیز ہوتی ہے. لیکن جس انداز میں ہمارے یہاں ٹارچر ہوتا ہے, میں نے ان لوگوں سے بات کی ہے جنہیں بالکل چھوٹے چھوٹے کمروں میں بند کر کے, اور اس میں بڑے اور چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں وی آئی پی اور ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کون آپ کے لیے پسندیدہ ہے, کون ناپسندیدہ ہے, اور کون کتنا زیادہ انفلوئنس ہے. بڑے بڑے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا, اور جو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں
بالکل بابر ستار صاحب نے بات کی. ایک تو یہ کوسچن ہے, پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں انکوائریز ہشپ ہو جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں. اب کسے پتا اس سے پہلے جو 2-3 انکوائریز ہوئی تھیں یہ واقعات وہ ختم کر دیے گئے. اس کیس میں بھی انکوائری بظاہر تو نہیں لگتا کہ اس میں, لگتا یہ ہے کہ شاید ان کی ایک ہسٹری تھی جگر کی بیماری کی, لیکن اب اس کی تحقیقات ہو اور وہ چیزیں سامنے آئیں. بالکل ہونی چاہیے, باقاعدہ انکوائری نہ ہونا بھی ایک آپ سمجھتے ہیں وجہ اس کی. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 9 جو ہے وہ حرف آخر ہے کہ no person shall be deprived of his life save in accordance with the law. یہ آرٹیکل 9 ہے. اگر ایک آئین جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کی ایک جان کی اور مال کی حفاظت جو ہے اسٹیٹ نے کرنی ہے, اور اس آرٹیکل 9 کے بار بار یہ جو موتیں ہو رہی ہیں ان کو کوئی پرسان ہے, لوارث لاشیں ملی ہیں یہ کہیں سے کوئی. ٹھیک ہے نیائی صاحب.